بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ہمارا بچوں کا بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے تحت چلنے والا جمعیت یوتھ کلب کا پرویش کیمپ تھا، یہ جو پسونڈے میں 3 روزہ کیمپ پورا کر کے بچے واپس آئے ہیں۔ پرویش کیمپ تھا، 3 دن کا کیمپ تھا، اس کو پورا کیا ہے۔ اس کو پورا کرنے کے بعد بچے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، واپس آئے ہیں۔ اب یہ بچے الحمدللہ 6 مہینے بعد پھر پرویش کیمپ جنہوں نے کر لیا ہے یہ جائیں گے پرتھم کے لیے، اور جو بڑے بچے ہوتے ہیں وہ نپن کے لیے جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہ سنستھا، یہ تنظیم جو بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کی ہے، یہ صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ دونوں ہی تنظیمیں ہیں، جمعیت علماء ہند اور بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ، اور اسی کے تحت میں جمعیت یوتھ کلب چلتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ملک کے نوجوانوں کو، خاص طور سے وہ بچے جو ذہنی اعتبار سے پریشان رہتے ہیں، ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، مائنڈ ان کا بھٹکتا رہتا ہے، ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، ان کے دماغ کو صحیح رکھنے کے لیے، بدن کی چستی پھرتی، اپنی سیوا، اپنے ملک کی، اپنے انسان بھائیوں کی، اور خاص طور سے انسانیت کی، یعنی اس میں کوئی ہندو مسلم کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب سے اوپر اٹھ کر کے یہ سنستھا جمعیت یوتھ کلب یہ کام کرتی ہے، اور اس میں خاص طور سے نفرتوں کو، بھید بھاؤ کو مٹایا جاتا ہے۔ من سچا رہے، مت بھید تو ہوتے ہیں لیکن من بھید نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے اور یہی اس میں سکھایا جاتا ہے۔ یہی ہمارے شیخ محترم مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم کا خصوصی خطاب میں یہی معاملہ رہتا ہے کہ انسان 2 چیزوں پر کاربند رہے۔ ایک تو من بھید نہیں ہونا چاہیے، مت بھید تو ہوتے چلے آئے ہیں، صحابہ کے دور سے ہیں، نبی علیہ السلام کے دور سے بھی ہیں، تو مت بھید ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن من بھید کا ہونا بری بات ہے۔ تو من بھید یہ آپ جو پوچھ رہے ہیں کب سے ہے، 1919 میں اس کی 7 نومبر کو اس کا استھاپنا یعنی اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور یہ بھارت کے اندر جو آیا ہے، ہندوستان ہمارے پیارے ملک میں جو آیا ہے، یہ 1950 میں آیا ہے۔ دیکھو یہ بھی میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا کہ جمعیت علماء ہند کی جو بنیاد ہے وہ بھی 1919 کی ہے، اور بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کی جو یہ اسکاؤٹ کی جو بنیاد ہے یہ بھی 1919 کی ہے، اور بھارت میں یہ 1950 میں ہے، اور الحمدللہ 1950 سے ہی یہ مسلسل چلا رہا ہے۔ جمعیت غالباً میرے انداز سے 10-12 سال۔ کیا نام آپ کا؟ محمد ریحان۔ آپ جو یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہو، کیا معاملہ ہے؟ بھارت اسکاؤٹ گائیڈ میں کیمپ میں گئے تھے ہم سب، ہم کو بہت اچھا لگا، ہم کو سب۔ کیا کرنا چاہتے ہیں بھوشیہ میں؟ ہم لوگوں کی سیوا کرنا چاہتے ہیں، دیش کی سیوا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کسی بلا بھید بھاؤ کے ملک کی سیوا کریں گے۔ مائی نیم از محمد امان۔ ہم اسکاؤٹ میں جا کے ہم نے بہت کچھ سیکھا، جو ہم نے یہاں نہیں سیکھا تھا، ہمیں وہاں پہ جا کے پتہ چلا۔ دیش کی سیوا کرنا، ملک کی سیوا کرنا، ہم نے یہ سب چیز سیکھی وہاں جا کر۔ میرا نام عبدالہادی ہے، میں مظاہر سے فارغ ہوں۔ الحمدللہ میں ان کے 3 دن ساتھ تھا، اور مجھے بہت اچھا لگا یہ جو نظام مولانا نے چلایا ہوا ہے، اور میں ان کے ساتھ موجود تھا، ہر وقت ساتھ رہتا تھا، پریکٹس کے ٹائم بھی اور ورزش کے ٹائم بھی ہر وقت ساتھ رہتا تھا۔ کھانے وانے کا اچھا نظم ہے، بہت بہترین نظام ہے، اور پریکٹس کا بھی بہت اچھا نظام ہے، اور ہمارے حضرت مولانا عامر صاحب بھی بہت اچھے ٹیچر ثابت ہوئے ہیں اس کام میں۔ ماشاءاللہ، اللہ ان کی عمر میں برکت کرے، اور بچوں کو اس سنستھا سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور آئندہ چل کر یہ بہت ملک کی خدمت کریں گے، اور انشاءاللہ کامیابی کی منزلوں کو چھوئیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ بتلا رہا تھا کہ ہمارے شیخ محترم مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم نے 2 باتوں پر خصوصی توجہ دلائی ہے، سبھی لوگوں کو دلائی ہے۔ تو پہلے تو میں نے بتایا تھا کہ من بھید اور مت بھید، کہ مت بھید تو ہوتے ہیں لیکن من بھید نہیں ہونا چاہیے، اصل ہے من بھید کا نہ ہونا۔ مت بھید ہوتے چلے آئے ہیں، تو اس تنظیم نے اور جمعیت علماء ہند، مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم، اور یہ بھارت اسکاؤٹ گائیڈ
ان کے اندر خاص طور سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپس میں میل جول کس طرح سے ہونا چاہیے، کس طرح سے پیار محبت ہونی چاہیے، نفرتوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بہترین بات ہے کہ نفرتوں کو ختم اس سے کیا جاتا ہے اور اس میں یہی سکھایا جاتا ہے۔ تو ایک تو مت بھید اور من بھید کی بات حضرت فرماتے ہیں، اور حضرت شیخ محترم دوسری چیز فرماتے ہیں کہ اختلاف اور مخالفت، یہ اس کا دوسرا رخ ہے گویا کہ مخالفت اور اختلاف تو ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، گھر میں بھی اختلاف ہوتا ہے، باہر بھی بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے ذریعے سے ان بچوں کو یہی سکھایا جاتا ہے، اور اس تنظیم کا کام ہی جمعیت یوتھ کلب کا یہ ہے کہ کس طرح سے مخالفت نہیں بلکہ اختلاف ہو، لیکن مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ تو دونوں چیزوں پر ہمیں کاربند رہنا ہوگا، اور انشاءاللہ جب ہم ان کو عمل میں لائیں گے، ان باتوں کو ہم کریں گے اور سیکھیں گے اور ہم سکھائیں گے، تو انشاءاللہ ہم خود بھی اس پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری چیز یہ تھی، ماشاءاللہ ان بچوں نے پرویش کیمپ کیا، پرویش کیمپ کر کے واپس لوٹ رہے ہیں، اور بچوں کا حوصلہ بڑھا ہے، جوش جذبہ اور زیادہ پیدا ہوا ہے ان کے اندر کہ آئندہ بھی ہم اپنے جان کو ملک کے لیے، اپنے انسانیت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے انشاءاللہ ہم قربانی دینے کے لیے ہم تیار رہیں گے ہمیشہ ملک کے لیے۔ تو اور الحمدللہ وہاں پروگرام ہوا مدرسے کے اندر، جو عیدگاہ والا مدرسہ ہے، مولانا اسد قاسمی دامت برکاتہم اس کے محتمم ہیں، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ رہی کہ ہمارے کیمپ فائر رات میں ہوا تھا، اس میں ہمارے چیف اور ہمارے بڑے مولانا حکیم الدین قاسمی، مولانا محمد حکیم الدین قاسمی ناظم عمومی جمعیت علماء ہند یہ تشریف لائے، اور بچے دیکھ کر کے ان کا دل باغ باغ ہو گیا کہ اتنی بڑی شخصیت کا ایک پرویش کیمپ کے اندر آنا اور بچوں سے گھلنا ملنا، ان سے باتیں کرنا، ان کو سمجھانا سکھلانا، تو بچوں کا اس سے ایک حوصلہ بڑھا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ آئے ہوئے لندن کے ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے باہر کے، وہ بھی تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی بچوں کو حوصلہ دلایا، اور علاقائی اعتبار سے بھی ہمارے قاری محمد فرقان صاحب اور مولانا عبدالہادی صاحب اور مولانا اسلام الدین صاحب اور ہمارے جمعیت حلقہ مستوبات کے صدر مولانا مفتی محمد شوقین صاحب، یہ حضرات بھی وہاں پر پہنچے اور الحمدللہ بچوں کو سمجھایا، بچوں کو نصیحتیں کی۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نصیحت تو کرتے ہیں، خود بھی اس پر عمل کرنے والے ہوں، تو اس سے بچوں کا حوصلہ بڑھا ہے، اور انشاءاللہ یہ کیمپ جاری ہے اور جاری رہے گا، اور یہ مہینے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہم انشاءاللہ بچوں کو تیار کر کے اسی سلسلے کو ہم آگے چلاتے رہیں گے۔ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے تحت جو چلنے والا جمعیت یوتھ کلب ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے شیخ محترم کا خواب الحمدللہ پورا ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ میں اپیل کرتا ہوں اور میں گزارش کرتا ہوں اہل علاقہ مستوبات، ضلع شمال مشرقی دہلی خصوصاً اور عموماً سارے ملک سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس سے جڑیں۔ یہ سنستھا ہے بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ، اس سے جڑیں، اور اس کے تحت میں چلنے والا جمعیت یوتھ کلب اس سے وابستہ ہوں، اس میں آئیں اور پرویش کیمپ میں حصہ لیں اور پرویش کریں، اور جو بھی اس کے نیم اور قانون اور ضوابط ہیں آئیں اس کو دیکھیں اور پرکھیں اور پھر اس میں حصہ لیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے ہمارے لوگ جو ہے روشناس ہوں گے، پہچانیں گے، اس کی قدر کو بھی جانیں گے، اور پھر اس کے اندر انشاءاللہ حصہ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے لوگ ہیں؟ 25-30 تو آپ لوگ اپنی ڈائری بنا رہے ہیں؟ جی کیا لکھتے ہیں؟ ابھی تو معمولی لکھتے ہیں، جو کام کرتے ہیں جی، روز کی ڈائری بننی چاہیے جی روزانہ۔ تو آپ لوگوں کے دوست بھی ہوں گے؟ کتنے؟ کس کے دوست ہیں بتائیے؟ سب کے ہیں؟ تو اگلے کیمپ کے لیے کتنے آدمی آپ دے رہے ہیں؟ ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے، کرپیا لائک و سبسکرائب